نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف معراج عطا فرمایا. معراج عروج سے ہے اور عروج کا معنی ہے بلندی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے ذریعے وہ بلندی عطا کی جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی، رسول اور فرشتے کو عطا نہیں کی گئی. حضرت امام زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ حضور شب معراج وہاں پہنچے لم یصل الیہ نبی ولا ملک مقرب، کہ وہاں تک کوئی نبی، رسول اور مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچا. اتنی بلندی، اتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سفر معراج میں، قرآن کریم میں سفر معراج دو جگہ ذکر ہے، سورہ اسراء میں اور سورہ النجم میں. دونوں جگہ حضور کو بطور عبد ذکر کیا گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کے سفر معراج میں حضور کی جس صفت کا ذکر کیا وہ صفت ہے صفت عبدیت. عبدیت کا معنی ہے بندگی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں فروتنی کی حد کر دینا، یعنی عاجزی کی حد کر دینا. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بندگی کا ذکر کئی وجہ سے کیا. ایک تو اس وجہ سے کیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ بے مثال جو بلندی عطا کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے بندگی کرنے میں حد کر دی، ہم نے محبوب کو اٹھانے میں حد کر دی. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنی عاجزی کرتا ہے اللہ اتنا اسے سر بلند کر دیتا ہے. حضور کے سفر معراج پر جانے سے پہلے آپ طائف گئے. طائف والوں نے آپ کا بدن لہولہان کر دیا اور خود اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر میرا محبوب کہتا ہے تو ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو کچل کر رکھ دیں. تو وہاں حضور نے اپنی ذات نہیں مانگی، اپنی ذات کا بدلہ نہیں مانگا، اپنی ذات کو پروموٹ نہیں کیا کہ یا اللہ میں تیرے نام پر لہولہان ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہوا. وہاں بھی فرشتے کو یہ عرض کیا اگر مجھ سے اجازت لینی ہے تو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ میں اس قوم پر عذاب نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کو نہیں تو اس کی نسلوں کو اسلام نصیب ہو جائے.
تو آپ نے اپنی ذات پر اللہ کی بندگی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کا حکم دیا، تو گویا حضور نے بندگی کی حد کر دی۔ اسی طرح آپ کو ستایا گیا، دل دکھایا گیا، کوئی بد دعا نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں، ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا اللہ ان کی آنکھیں کھول، یہ سمجھ جائیں کہ تو کیا ہے، میں کیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بندگی میں، جھکنے میں، عاجزی کرنے میں حد کر دی، رب نے محبوب کو بلند کرنے میں حد کر دی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے مسجد اقصی تک حضور کی معراج کا مختصر ذکر کیا تھا۔ پھر حدیث پاک مسلم شریف میں طویل حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ثم عرج بی الی السماء، پھر میرے رب نے مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا، ایک نوری سیڑھی لگائی گئی جس کے ذریعے میں اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لیکن وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، فرمایا پہلا دروازے پر گئے، اب سوچیں حضرت جبریل نوری ہے، آئے روز آتے رہتے ہیں اور آنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے لیے جب ڈول کی رسی کاٹی تو حضرت جبریل سدرہ پر تھے، رب نے فرمایا جبریل میرے یوسف کو اپنے پروں پر لے لو، بچاؤ۔ ابھی حضرت یوسف کنویں کے پانی تک نہیں پہنچے کہ جبریل امین پہلے حاضر ہو۔ اتنا سبک رفتار اور آنے جانے والا جبریل پہلے آسمان کے دروازے پر رک گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے دستک دی، اندر سے سوال ہوا من انتا، تو کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ کہا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا مئی محمد الرسول اللہ۔ تیسرا پھر سوال حال دوئے یا لہو، کیا محمد خود آ رہے ہیں یا بلائے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نام دوئے یا لہو، انہیں بلایا گیا ہے۔ ہر آسمان کے دروازے پر روک کر یہ تین سوال جبریل امین سے ہوئے، پھر دروازہ کھلا، پہلے آسمان کے دروازے پر سرکار فرماتے ہیں ایک درمیانی قد والا اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، گندمی رنگ والا، گھنگریالے بالوں والا کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل نے مجھے کہا سلم علیہ، حضور نے سلام دیں، یہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلام دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواباً کہا مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، میرے صالح بیٹے کو خوش آمدید، صالح نبی کو خوش آمدید۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ کلیم اللہ، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر آسمان کے دروازے پر عظیم الشان نبی کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ علماء نے فرمایا جبریل تو نوری ہے، آتا جاتا رہتا ہے، لیکن شب معراج جبریل کو بھی روک کر سوال پوچھ کر، اور جب حضور کا نام نامی آیا اور پھر دعوت کا ذکر آیا، پھر دروازہ کھولا، گویا رب العالمین نے شب معراج اپنے محبوب مکرم کی عزت کو اتنا بڑھایا، فرمایا میرے حبیب کریم آج کی رات عزتیں ساری تیرے نام ہیں، دروازے کھلیں گے تو تیرے لیے، ہر آسمان کے دروازے پر استقبال کیا جائے گا تو تیرے لیے۔ وجہ یہ ہے دنیا نے تمہیں ستایا، دل دکھایا، نظر انداز کیا، ہم تیری عزتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اس بندگی کے نتیجے میں سربلند کیا
حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا آ گیا. فرمایا اس کے پتے بڑے بڑے نوری درخت تھا جس پر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کی طرح نوری درخت ہے جس پر کہ ہمہ وقت انوار کی بارش رہتی ہے، اور یہ مخلوق کا آخری درجہ ہے جہاں تک کوئی جا سکتا ہے. لیکن فرمایا وہاں حضرت جبریل امین بھی رک گئے. میں نے کہا تعال یا جبریل، جبریل آگے آؤ. عرض کرنے لگے لو دنوت انملۃ لاحترقت یا رسول اللہ، آقا یہاں سے آگے اگر میں ایک کوڑا جاتا ہوں میرے پر جلتے ہیں. حضور جانے، حضور کا خدا جانے، اللہ تعالی آپ کو بلا رہے ہیں. پھر وہ وقت وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، حضور سب سے اعلیٰ افق پر جلوہ گر ہو گئے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر حضور کو او ادنا، مقام قاب قوسین، یہ سارے استعارے ہیں، یہ صرف انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حضور کہاں گئے جبریل کو بھی نہیں پتا. واصف علی واصف کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ عظمت آدم سے ہے بے خبر جبریل امین، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. اتنا حضور سر بلند ہوئے، اللہ نے اتنا سر بلند کیا کہ جبریل امین بھی نہیں جانتے، لیکن جبریل کو حضور نے دوست ہونے کے ناطے نوازا. فرمایا تم تو نہیں جاتے، ہے تیری کوئی بات جو آج میں خدا کے قرب خاص میں جاؤں گا تو کروں گا. یہاں پر ایک رک کر بات علماء کہتے ہیں جبریل حضور کے ساتھی تھے، لے گئے سدرہ پر رک گئے، جبریل تو رک گئے، حضور آگے گئے. یہ لوگوں کو دوست نوازی کا سبق مصطفیٰ نے دیا کہ دوست دوستوں کو چھوڑا نہیں کرتے. ہم نے وہاں بھی جبریل سے پوچھا بتا تیری کوئی تمنا، تو جبریل نے جو تمنا کی وہ اپنے علماء سے سنی، جس میں اس امت مصطفیٰ کی عزت ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے ہر نبی کے پاس گیا، سب کی عظمتیں ہیں، لیکن آپ کی شان میں نے انوکھی دیکھی، اور حیرت ہے کہ اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے اور آپ عموماً اپنی امت کا ذکر کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ یہی میری خواہش ہے، کل جب قیامت میں پل صراط سے امتوں کا گزر ہو اور آپ کی امت کی گزرنے کی باری آئے، مجھے اجازت ہو میں اپنا پر بچھاؤں، آپ کی امت اس کے اوپر سے گزر جائے. علماء نے فرمایا معراج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو ہی بلندیاں نہیں دیں، حضور کے صدقے حضور کی امت کو بھی بلندیاں عطا فرمائی، عزتیں عطا دکھایا. نا ایکچولی بات یہ ہے آپ اور میں بھی عزت ہیں، لیکن اصل امت صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے کلمہ پڑھا، اور وہ صحابہ ان دنوں مصیبتوں میں تھے. صدیق اکبر جیسے انسان کا دل دکھایا جاتا، حضرت صدیق اکبر تنگ آ کر ہجرت کر گئے. پھر ابن دغنہ نامی آدمی تھا ایک بڑا سردار، اس نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو کہا تم کہاں جاتے ہو؟ تیرے جیسا مہربان نفس انسان مکہ چھوڑ کر جائے؟ آپ نے فرمایا مکہ والے ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتے. وہ اپنی پناہ میں آپ کو واپس لایا، پھر آپ نے اس کی پناہ بھی چھوڑ دی. لیکن جہاں اتنے بڑے بڑے آدمی ستائے جا رہے تھے، حضرت بلال کو جو ہو رہا تھا آپ نے سنا. ان حالات میں اللہ نے محبوب کو دکھایا اے میرے محبوب، نہ تیری عظمتوں کی کوئی حد ہے، نہ تیرے غلاموں کی عظمتوں کی کوئی حد ہے. جبریل امین جیسا انسان سید الملائکہ کیا کہہ رہا ہے کہ پر میرا ہو تیری امت کا گزر ہو. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت شان ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ اور میں حضور کے سچے امتی بن جائیں تو ہمارا مقام کتنا ہے. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی،
یعنی جب میری روح میں رسول اللہ کی عظمت، حضور کی تعظیم، حضور کی محبت آتی ہے تو میرا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی تو مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے، کہ پھر میں مسجود ملائک بن جاتا ہوں۔ اور اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے، کہ اگر ہم حضور کے ہو جائیں تو اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو محدثین نے لکھا جبریل بھی رک گیا، براق بھی رک گئی۔ آپ کی عزت کے لیے اللہ نے ایک سبز رنگ کا تخت پیش کیا جس پر حضور جلوہ گر ہوئے، اور اس تخت کا نام تھا رف رف۔ اس پر آپ بیٹھے اور پھر آگے عالم نور تھا، وہاں جانا، وہاں رفتار۔ اب اس کو اللہ ہی جانے کہ کس انداز میں حضور گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قربت ہوئی تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی حد کر دی۔ جب حضور اللہ کے حریم خاص میں گئے، ارشاد ہوا بیما اشرفکا یا محمد، اے میرے محمد۔ یہاں نام کے طور پر نہیں، یہاں صفت کے طور پر ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی بے حد تعریف کی جائے۔ اے میرے وہ محبوب جسے میں نے سراپا محمد بنایا، صبح بھی اس کی تعریفیں، شام بھی اس کی تعریفیں، فرش پر بھی اس کی تعریفیں، عرش پر بھی اس کی تعریفیں، مخلوق میں بھی اس کی تعریفیں، خالق کی زبان پر بھی اس کی تعریفیں۔ اے میرے سراپا تعریف محبوب، بیما اشرفکا، آج میں تمہیں کس لقب سے بلاؤں، تمہیں کیا کہوں؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید العالمین، کیا کہہ کر پکاروں؟ تو اللہ نے عزت کی حد کر دی، فرمایا آج تمہیں کس چیز سے، کس نام سے بلاؤں؟ تو حضور نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بنسبتی الیک بالعبودیہ، یا اللہ آج میں اور کوئی نام نہیں چاہتا۔ آج ہم تو لڑ رہے ہیں نا، حضور نور ہیں کہ نہیں، حضور بشر ہیں کہ نہیں، حضور ہماری مشکلیں قیامت میں حل کریں گے یا نہیں، یہ ہماری اپنی نادانیاں ہیں۔ وہاں تو رب خود کہہ رہا ہے، لیکن حضور کیا پسند کر رہے ہیں؟ فرمایا مالک میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تو اپنی زبان قدرت سے مجھے اپنا بندہ فرما دے، کہ محمد میرا بندہ ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ اسی لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں بھی عبد کا ذکر، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ میں بھی عبد کا ذکر، کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندہ خاص کو۔ تو جو لقب پیارے مصطفیٰ تمہیں پسند ہے، اسی لقب سے ہم تیرا ذکر معراج قرآن میں فرما دیں گے۔ عبد کا لفظ حضور کو پسند تھا۔ عبد میں عاجزی ہے، بندگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر درجہ کی فروتنی ہے۔ تو گویا دوستو پتہ چلا کہ انسانیت کی دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام بندگی ہے، جو حضور نے بھی پسند کیا، اللہ نے بھی پسند کیا۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں، میں جی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، میں ادارے کا سربراہ ہوں، فلاں صدر ہے، فلاں وہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ لقب انسان کے لیے کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے، آپ فرماتے کانا عبد الناس، داؤد وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کی عبادت سب سے زیادہ کی، عبادت کا حق ادا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے دوری نعمتیں دی، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میں نے تمہیں دنیاوی اخروی نعمتوں کی حد کر دی، اب میرا شکر کرو۔ داؤد علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی، یہ جگہ ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد، اب صبح ہو، شام ہو، عشاء ہو، سحری ہو،
کوئی ٹائم ہو، داؤد علیہ السلام کے گھر سے اللہ کا ذکر لگاتار جاری رہتا، اللہ کا نام جاری رہتا، ایک لمحہ نہ گزرتا کہ آپ کے گھر میں غفلت طاری ہو۔ گویا بندگی وہ مقام ہے، اور بندگی کیوں اعلیٰ مقام ہے؟ انسان کے لیے، انسان تو ہے عاجز، انسان کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا ہو جائے، بالآخر فنا ہے، بالآخر انسان نے تو ختم ہونا ہے، موت آنی ہے۔ تو انسان اگر بندگی کرے اور سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں فروتن ہو جائے، جھک جائے، اللہ اس بندے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور بندگی کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ بندگی اس لیے افضل ہے کہ بندگی میں طلب باقی رہتی ہے، میرا اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ پھر خیال آیا، پھر نماز شروع کر دی، صدقہ دیا، اللہ راضی ہوا کہ نہیں، روزے رکھنے شروع کر دیے، اور عبادت، مرتے دم تک یقین نہیں آتا کہ مالک راضی ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ بندے کی طلب وہ طلب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اقبال نے یہی بات کی، پڑھے لکھے لوگوں کو اقبال کی وہ بات یہاں پہنچ کر سمجھ آئی۔ اقبال کہتا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ حیرت ہے نا، اقبال کہتا ہے میں بندگی دے کر خدائی نہیں لینا چاہتا۔ لوگ تو خدائی چاہتے ہیں، میں بڑا، میں بادشاہ، میں حاکم، میں وہ۔ فرمایا جو بڑائی چاہتے ہیں وہ بندگی کی لذت سے بے خبر ہیں، اور بندگی کی لذت میں ہر دم محبوب کی طلب ہے، اور طلب ہی عالم سوز و ساز میں۔ کتنی گہری بات اقبال نے کی، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق۔ بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ اس تیری محرومی اور طلب کا مقام یہ ہے، اگر وصل ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ وہ راضی ہو گیا، تیری یہ قوت طلب کم ہو جاتی، کم ہونے میں تیری شان کم ہوتی۔ یہ طلب کبھی کم نہیں ہوگی، اور محبوب کی طلب جتنی زیادہ ہوگی اتنا بندے کا مقام بلند ہوگا۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو۔ اقبال کہتا ہے محبوب مل گیا تو آرزویں ختم، جب آرزویں ختم تو لذت ختم۔ اس لیے کہتے ہیں مرگ میں وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں سوز طلب۔ جب تک جدائی رہتی ہے پھر طلب بڑھتی ہے، یہی طلب بندگی ہے کہ میرا اللہ راضی ہوا ہے یا نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں۔ اسی لیے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی یہ طلب، یہ بندگی کا ذوق ہے۔ حضور کو شب معراج بندگی کی اس اعلیٰ مقام کی وجہ سے اللہ نے وہ قرب عطا فرمایا کہ جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور لے بھی بندگی گئے اور لے آئے بھی بندگی۔ 50 نمازیں لے آئے۔ ہم سوچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو خیال آ گیا کہ 50 زیادہ ہیں، حضور کو کیوں نہ آیا؟ بڑی پیاری بات کی نا عارف علماء نے۔ عارف علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے خود خدا کا جمال تھا۔ جب رب نے 50 دی تو حضور نے قبول اس لیے کر لی کہ گویا حضور جانتے تھے اگر رات دن میں 50 پڑھ کر بھی جمال خدا بندی کا نظارہ مل جائے تو سودا سستا ہے۔
اس لیے حضور نے قبول کر لی کہ حضور مقام قرب میں تھے، موسیٰ دور تھے، لہٰذا وہ اپنے ہوش میں تھے، اپنی کیفیت میں تھے، حضور عالم سوز و مستی میں تھے، اس لیے قبول کر لی۔ لیکن پھر 5 بھی رہ گئیں، لیکن آپ نے عرض کیا حضور پھر جائیے، آپ نے فرمایا استحییت من ربی، اے موسیٰ مجھے جا جا کر حیا آ گیا ہے۔ اب حیا والا نبی نہیں چاہتا 5 سے کم ہو، اور بے نماز امتی چاہتا ہے انشاءاللہ 5 بھی نہ ہونی ہے۔ کس قدر فرق ہے، سوچیں کہاں تیری فکر، کہاں رسول اللہ کی۔ جب حضور حیا کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں نہ گئے کہ 5 سے اور کم کر دو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ندا آئی، فرمایا ہے میرے محبوب مکرم آج ہماری بارگاہ سے ایک اور بھی لطف و کرم لیتے جاؤ، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، اللہ اپنی باتیں تبدیل نہیں کرتا۔ 5 ہی رہیں گی لیکن ثواب 50 کرے گا، آپ کا امتی پڑے گا 5، ہم اجر وہی 50 والا عطا فرمائیں گے۔ تو حضور لے بھی بندگی گئے اور لائے بھی بندگی، کیوں؟ بندگی میں ہی کمال ہے، بندگی میں ہی عزت ہے، بندگی میں ہی اللہ کا قرب ہے۔ ایک دنیاوی بادشاہ کی نوکری غلام پر کر دے تو وہ غلام آقا کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، تو مصطفیٰ سے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں کوئی محبوب نہیں۔ لیکن حضور نے ہمیں جو طریقہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی طلب، اللہ تعالیٰ کے عشق کی مستی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت واصف بڑی پیاری ایک بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شوق بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، کہ حضور کے دل میں اللہ سے ملنے کا شوق کتنا تھا۔ شوق بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، درمیان میم کبھی پردہ نہیں آج کی رات، کہ درمیان سے سارے حجاب اٹھ گئے۔ فرمایا قاب قوسین او ادنا، یہاں تک محبوب آئے، لیکن کس وجہ سے آئے؟ مقام بندگی میں کمال انتہا پانے کی وجہ سے اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنی بندگی کی عبادت نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ سے عبادت کا سرور مانگا کریں، لذت مانگا کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے عبادت کا سرور عطا فرمائے، نور عطا فرمائے، بندگی عطا فرمائے۔